عزیز مسیحو، میں فادر آرنلڈ ہوں اور میں میلبرن آسٹریلیا میں رہتا ہوں۔ یسوع مسیح کے پاک بدن اور خون کی عید کے موقع پر میں آج کی مقررہ انجیل پر روشنی ڈالوں گا۔ مسیح میں میرے عزیز بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، عید فصح یہودیوں کے لیے ایک بہت بڑی عید ہے۔ خدا نے موسیٰ نبی کو ہدایت دی کہ یہودی قوم سے کہو کہ جب وہ مصر کی غلامی سے چھٹکارا پائیں گے اور وہ اپنے ملک میں بسیں گے تو ہر سال یہ عید اپنی آزادی حاصل کرنے پر یادگاری کے طور پر بڑی شادمانی کے ساتھ منائیں۔ مصریوں پر آفت در آفت بھیجنے کے باوجود فرعون اسرائیلیوں کو غلامی سے رہائی دینے کے لیے قطعاً تیار نہیں تھا۔ آخر کار 10ویں آفت نے اسے خوب جھنجھوڑا۔ اس آفت کو برپا کرنے سے پہلے خدا نے موسیٰ کو ہدایت دی کہ ہر اسرائیلی خاندان مقررہ رات پر ایک بے عیب برے کو ذبح کرے اور اس کا خون اپنے دروازوں کی چوکھٹوں پر لگا دیں۔ وہ برے کا بنا ہوا گوشت کڑوی ترکاریوں اور روٹی کے ساتھ کھائیں۔ اس کے بعد وہ فوراً مصر سے روانہ ہو جائیں۔ اتنے میں اسی رات خدا مصریوں کے سب پہلوٹوں کو، فرعون کے پہلوٹے سے لے کر تمام کے تمام مصریوں کے پہلوٹے اور سارے چوپانوں کے پہلوٹوں کو بھی ہلاک کیا۔ اپنی پہاڑی واز میں عزیز مسیحو، یسوع نے کہا، یہ مت خیال کرو کہ میں تورات یا صحائف انبیاء کو منسوخ کرنے آیا ہوں۔ منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔ اس اعلان کی بہترین مثال ہم اس آخری عید فصح میں پاتے ہیں جو یسوع نے اپنے رسولوں کے ساتھ منایا۔ مقدس مرکز کے انجیل کے مطابق جب وہ کھانا کھا رہے تھے تو یسوع نے روٹی لی اور برکت دے کر توڑی اور انہیں یہ کہتے ہوئے دی کہ لو، یہ میرا بدن ہے، اور مے کا پیالہ لے کر شکر کیا اور انہیں دیا، اور ان سب نے اس میں سے پیا۔ مقدس لوکا کی انجیل میں اسی رسم سے متعلق ہم 2 اہم تفصیلات پاتے ہیں۔ پاک روٹی یعنی اپنا بدن دیتے وقت یسوع نے مزید کہا، میری یادگاری کے واسطے یہی کیا کرو۔ اسی طرح مے کا پیالہ یعنی اپنا خون انہیں پینے کے لیے دیتے وقت کہا، یہ نئے عہد کا خون ہے جو بہتیروں کے لیے بہایا جائے گا۔ یہ رسم کو ادا کرنے سے پہلے یعنی فصح کے کھانے کو شروع کرتے وقت یسوع نے اعلانیہ کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم میں سے ایک مجھے پکڑوائے گا۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم میں سے ایک مجھے پکڑوائے گا۔
ابن انسان تو جیسا اس کے حق میں لکھا ہے جاتا ہی ہے۔ رسول یہ اعلان سننے پر بہت بھوکلا گئے۔ وہ تصور نہیں کر سکتے تھے کہ ان میں سے کوئی ایک اتنا گھنونا یعنی اتنا مکروہ کردار ادا کر سکتا ہے۔ اس چونکا دینے والے اعلان کے بعد یسوع فسح کی ضیافت میں شریک ہوا۔ اس کے فوراً بعد یسوع نے ایک اضافی رسم ادا کیا جس کے بارے میں نے ابھی آپ کو بتایا۔ یسوع نے اسے ادا کرنے سے پرانے رسم کو کاملیت بخشی، یعنی عید فصح کی رسم کو کاملیت بخشی، اسے پورا کیا۔ یہ رسم بھی رسولوں کے لیے الجھن کا سبب بنا۔ اول تو یہ ایک انوکھا رسم تھا۔ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے دیا جاتا ہے۔ ان الفاظ سے وہ کیا سمجھ پاتے؟ اسی طرح ان الفاظ یہ پیالہ نئے عہد کا میرا خون ہے جو بہتیروں کے لیے بہایا جاتا ہے، ان الفاظ سے وہ کیا سمجھ پاتے؟ یہ الفاظ یسوع نے دراصل عزیزو استعارے یعنی تشبیہ کے طور پر استعمال کیا۔ یہ تشبیہ ان واقعات کے بارے میں اشارہ کرتے ہیں جو پاک جمعے کو پیش ہونے تھے۔ اپنی اذیت اور صلیبی موت کی وجہ سے یسوع کا جسم، اس کا بدن ہمارے واسطے مروڑا گیا یعنی توڑا گیا، اور اپنا خون بہتیروں کے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا گیا۔ خداوند یسوع نے چاہا کہ ہم یہ رسم اس کی عظیم قربانی کی یادگاری میں کیا کریں۔ لوکا نے اپنی انجیل میں واضح کیا کہ جب یسوع اپنے جی اٹھنے کے دن اپنے رسولوں کے سامنے ظاہر ہوا تو اس نے انہیں سمجھا دیا کہ جو کچھ ہوا وہ عین نوشتوں کے مطابق ہوا۔ عزیز بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، عید پینتیکوست پر جب 3000 سے زیادہ یہودی مسیحی بنے، اس وقت سے مسیحی یسوع کے جی اٹھنے کے دن یعنی اتوار کا دن عبادت کے لیے اکٹھا ہوا کرتے تھے اور اکٹھے ہونا شروع کیا۔ وہ کلام پاک سننے اور زبور گانے کے علاوہ رسول یسوع کی قربانی کے مطابق روٹی توڑنے کی رسم اور انگوری میں پینے کی رسم کو دہراتے تھے، اور اس طرح مومنین یسوع کی موجودگی محسوس کرتے تھے۔ اس وقت سے لے کر آج تک اتوار کا دن ہم مسیحیوں کے لیے خاص دن ہوتا ہے۔ ہم پاک قربانی میں شریک ہو کر اور پاک شراکت حاصل کرنے سے ہم یسوع مسیح کی موجودگی اور قربت محسوس کرتے ہیں۔ پاک شراکت حاصل کرنے سے ہم اپنی روزمرہ زندگی گزارنے میں تقویت حاصل کرتے ہیں۔
اس کے علاوہ عزیزو، اگر کوئی کیتھولک قریب مرگ ہو تو گھر والے فادر جی کو بلاتے ہیں، کیونکہ مقدس یعقوب رسول نے اپنے خط میں لکھا، اگر تم میں کوئی بیمار پڑے تو کلیسیا کے کاہنوں کو بلائے اور وہ اس پر خدا کے نام سے تیل مل کر اس پر دعا کریں۔ اس عمل کو ہم بیماروں کی مالش کا ساکرمنٹ کہتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم اسی ساکرمنٹ کو آخری مالش کا سیکرمنٹ کہتے تھے۔ اس موقع پر مریض کو اعتراف کرنے کا موقع دیا جاتا ہے اور پاک شراکت بھی دی جاتی ہے، کیونکہ یسوع نے کہا، جو یہ روٹی کھائے گا وہ اب تک زندہ رہے گا۔ آمین۔